بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پڑھے محمد. سب سے پہلے 20 جمادی الثانی کا مبارک دن جو گزرا ہے، کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک عظیم نعمت و رحمت کے ذریعے جو اس نے اپنے رسول کو عطا فرمائی، وہ عطا کر کے قیامت تک کے لیے جواب دے دیا رسول کے دشمنوں اور رسول کے ان مخالفوں کو کہ جو اللہ کے نبی کو ابتر کا طعنہ دیا کرتے تھے. قرآن مجید کی مختصر ترین سورہ ہے سورہ کوثر. آپ سب کو معلوم ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو مکے کا ماحول اللہ کے نبی کے لیے اچانک بالکل تبدیل ہو گیا. وہ شخصیت کہ جو اپنی صفات عالیہ کی وجہ سے پورے مکوں کے نظروں میں محترم تھی، صادق اور امین جیسے القاب سے انہیں پکارا جاتا تھا، اچانک وہ منظر بدل گیا اس جرم کی وجہ سے کہ آپ نے بہت سارے خداؤں کو ماننے والوں کو ایک خدا کی عبادت کی دعوت کی. یہ جرم تھا اللہ کے رسول کا، ورنہ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے. قرآن کی گواہی کے مطابق چند سوالات کی صورت میں قرآن نے یہ معاملہ بیان فرمایا ہے کہ اے رسول وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کو یعنی اس کائنات کو کس نے خلق کیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو حتماً ان کا جواب یہ ہوگا، یہ کہیں گے اللہ نے. تو اللہ کو تو مانتے تھے، تو پھر مسئلہ کیا تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ کے دشمن بن گئے؟ مسئلہ شرک کا مسئلہ تھا. تو بہرحال
جب اللہ کے نبی نے اس دعوت توحید کا آغاز کیا تو مکے کا جو اللہ کے نبی کا وطن ہے ماحول بدل گیا. دوست احترام کرنے والے دشمن بن گئے, تانے دینے لگے, زبانیں چلانے لگے اللہ کے نبی کے خلاف. تو وہ کوئی بھی ایسی چیز چھوڑتے نہیں تھے جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے نبی پر کوئی عیب نکال سکے. ان میں سے ایک ظاہری طور پر دنیا کا مال, دنیا کی شان و شوکت ان کے پاس زیادہ تھی, اللہ کے نبی اور ان پر ایمان لانے والوں کے پاس کم تھی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ قرآن بتاتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کے پر ایمان لانے والوں سے کفار کی بات چیت ہوتی تھی تو وہ اسی دنیا کی نعمتوں کے زیادہ ہونے اور اپنی تعداد کے زیادہ ہونے کو اور اپنی ظاہری شان و شوکت کے زیادہ ہونے کو دلیل بناتے تھے. کہتے تھے یہ چیزیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کرم تم پر نہیں ہے بلکہ ہم پر ہے. زیادہ تر ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اچانک مال و دولت زیادہ آ جائے, دین, یہ کیوں عرض کر رہا ہوں, دین کی حقیقت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے, ورنہ ہم دین سے منسوب تو ہوتے ہیں لیکن ہمارے چیزوں کو پرکھنے کے معیار وہی ہوتے ہیں جو اللہ نے دین والوں کو نہیں بتائے, دنیا داروں کے ہوتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس دنیا کا مال و دولت زیادہ ہو, کہتے ہیں اس پر بڑا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے, مولا کا کرم ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں. اور جس کے پاس مال دنیا نہ ہو, جتنا بھی وہ نیک ہو, ایک دنیا دار آنکھ کبھی نہیں سمجھتی کہ اس پہ کوئی اللہ کا کرم ہے. تو مکہ والے بھی اس کو دلیل بناتے تھے. قرآن کے لفظ ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح, اگر تم کوئی محفل لگاؤ اکٹھے ہو اور ہم کوئی محفل لگائیں ہم اکٹھے ہوں تو کس کے بندے زیادہ ہوتے ہیں اور کس کی محفل شان و شوکت والی ہوتی؟ تمہارے تو ہاتھ پلے شاہی کوئی نہیں. اس کو دلیل بناتے تھے عوام الناس کو یہ کہنے کے لیے کہ اللہ کا کرم ہم پر ہے, تم پر, اس رسول اور اس کے ساتھیوں پر نہیں ہے. اور اسی بنیاد پر اللہ کے نبی سے مطالبے کرتے تھے کہ اگر آپ واقعہ نبی ہیں, کیونکہ ذہن میں معیار وہی تھا, اگر آپ نبی ہیں یعنی اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تو پھر آپ پر تو سب سے زیادہ عطا ہونی چاہیے. اور عطا سے ان کے ذہن میں کیا تھا؟ دنیا کی عطا. تو کہتے تھے ہمیں کوئی محل اپنا بنا کے دکھاؤ, تمہارے باغات ہونے چاہیے, تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن, اور اس زمانے میں جو امیر لوگوں کی علامات ہوتی تھی. کہتے اگر تم کہتے ہو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تو ثبوت پیش کرو. اور اللہ نے بھی فرمایا کہ حق تمہیں سمجھ آئے گا, میرے بتائے ہوئے معیار سے پرکھو گے, ورنہ اگر تم اپنے مطالبات پیش کر رہے ہو تو اپنے ذہنوں میں موجود معیار کے مطابق, تو پھر جاؤ جہنم میں, میں اپنے نبی کو دنیا عطا کر کے اس کی نبوت کا ثبوت پیش نہیں کروں گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ انہی تانوں میں سے ایک تانا یہ تھا کہ اس کی نسل نہیں چلے گی. توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کی نسل, اگر اللہ نے اس کو برگزیدہ کیا ہے تو اسے بیٹا کیوں نہیں دیتا, اسے بیٹے کیوں نہیں دیتا؟ تو وہ
खतरनाक लफ्ज इस्तेमाल करते थे अल्लाह के नबी के बारे में, अबतर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल कौसर नाजिल फरमाई। इसी ताने का जवाब है। आप इस कुरान की मुख्तसर तरीन सूरा को अगर आप तिलावत करें और इसका तर्जुमा पढ़ें तो आप देखेंगे ये सूरत असल में जवाब ही इस ताने का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए रसूल, कि जो आपको अबतर होने का, कि आपका नाम लेवा आपके बाद कोई नहीं होगा, आपकी नस्ल खत्म हो जाएगी, हम आपको बता रहे हैं, हम आपको खुशखबरी दे रहे हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, यकीनन हमने अता फरमाई है आपको कौसर। एक कुरान फाहमी का नुक्ता भी यहां पे समझ लें। कौसर कसरत के माना में। किस चीज की कसरत? तो किसी ने कहा उम्मत की कसरत, किसी ने कौसर से कहा हौज़ कौसर। आप ये तो बताइए कि लोग दुनिया में ताना दे रहे हैं अबतर होने का, हौज़ कौसर इसका जवाब कैसे हो गया? वो तो आखिरत में मिलेगा। वो अल्फाज के जिनके कई माना तो बुनियादी एक ही होता है, लेकिन वो माना कई जगहों पर फिट आ सकता है। कौसर, कसरत से मुराद कुछ भी ली जा सकती है। तो फिर कैसे पता चले कि यहां पर कौसर से मुराद क्या है, या हम कहें सबसे बढ़कर कौसर से मुराद क्या है? तो सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा? आयात के अंदर ही कोई करीना ऐसा मिल जाएगा कि जो बता रहा होगा कि अगरचे इस लफ्ज का माना आम है, लेकिन हमारी मुराद कोई खास है। तो ज्यादा आयात पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, अल्लाह ने 3 ही आयात में बात तमाम कर दी। फरमाया इन्ना अतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई। अभी हम नहीं कहते कौसर से मुराद क्या है। अगली आयत में फरमाया, अगली आयत में जो फरमाया वो बता रहा है कि इतनी बड़ी नेमत दी है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें इस पर। और उस शुक्र में क्या करें? फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी दें। कुछ इख्तलाफ भी है वन्हर के मानों में, लेकिन अभी हम उसका जिक्र, हमारा मौजू नहीं। नहर ऊंट के ज़िबा करने को कहते हैं, और चूंकि कुर्बानी ऊंट की भी दी जाती है तो फिर कुर्बानी के माना में भी यह लफ्ज इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तवज्जो फरमाइए, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो अल्लाह की, अपने रब के लिए नमाज पढ़ और नहर कर, कुर्बानी दे। तेरा रब क्या करेगा? आखिरी आयत अभी से बता रहा है। अब आप ये तवज्जो फरमाएं कि जिस माहौल में ये आयत उतरी है, उस माहौल में इस पर यकीन करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ताना देने वालों के तो बेटों की लाइनें लगी हुई थी, और जिसको ताना दे रहे थे उसका कोई बेटा नहीं था। और अल्लाह बिल्कुल ऐसी बात फरमा रहा है कि जो उन हालात में बावर करना बड़ा मुश्किल है। क्या फरमा रहा है अल्लाह? इन्न शानिअका हुवल अबतर, यकीनन ये जो आपका दुश्मन है, आपका मुखालिफ है, यही अबतर है। अल्लाह के लिए जमानों की कैद नहीं होती, माजी, हाल और मुस्तकबिल। उसके सामने तीनों एक साथ मौजूद होते हैं।
یہ جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نا کہ ان نشانی اکہول ابتر، آپ کا دشمن ابتر ہوگا، یہ ہوگا ترجمہ نہیں ہے، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ اس آیت میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو مستقبل کے لیے بتا رہا ہوں کہ معنی مستقبل کا ہو گیا۔ یہ بھی بلاغت کا ایک انداز ہے، توجہ فرمائیں، کہ کوئی کام ہونا مستقبل میں ہو لیکن اتنا یقینی ہو کہ اس میں کوئی شک نہیں، تو بعض اوقات ہم بھی کہہ دیتے ہیں ہونا نہیں ہے، یوں سمجھو ہو گیا ہے۔ بعض اوقات کوئی بچہ ڈھیر ہی نالائق ہو تو اس کا استاد یہ نہیں کہتا یہ امتحان میں فیل ہوگا، کہتا ہے فیل ہے، یہ فیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہتا ہے فیل ہے؟ حالانکہ ابھی امتحان ہونا ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا، پھر رزلٹ نکلے گا، پھر پتہ چلے گا، لیکن اس کی شناخت اتنی ہے اس بچے کی اور اس کی پرفارمنس کی کہ وہ کہہ رہے ہوگا نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہو گیا ہے۔ تو اللہ کو بھی چونکہ آئندہ کا علم ہے، اور یہ قرآن کے معجزات میں سے یہ بھی معجزہ ہے کہ قرآن نے اس زمانے میں جب حالات بہت ہی ناسازگار تھے ایسی خبریں دی کہ اس وقت بندے مذاق اڑاتے تھے کہ 4 بندے تو ان کے ساتھ نہیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایران پر قبضہ ہو جائے گا، روم کا تخت نیچے آ جائے گا۔ ان کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی ہے، اتنی باتیں عجیب لگتی تھی، لیکن جس نے قرآن میں خبریں دی تھی چند سالوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ویسا ہی ہو بھی گیا۔ توجہ فرما رہے؟ تو یہاں پر بھی معاملہ ایسا ہی ہے، اللہ نے نہیں فرمایا اب تر ہوگا، خداوند عالم دیکھ رہا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں، اس رسول کو ایک ایسی کوثر، ایک ایسی کثرت عطا فرمائی ہے۔ ابتر کے جواب میں، ابتر کے جواب میں حوض کوثر نہیں بنتا، حوض کوثر تو آخرت میں ہے، جبکہ جواب اسی دنیا میں ہونا چاہیے۔ اب اور جواب بھی ابتر کے معنی کی مناسبت سے ہونا چاہیے۔ ابتر کسے کہتے ہیں؟ جس کی نسل ختم ہو جائے، اور اللہ کہہ رہے یہ ابتر رہیں گے۔ تو کیا کیا اللہ نے کچھ عرصے کے بعد، اور وہاں سے لے کے آج تک، اور آج تک نہیں، آج سے لے کر قیامت تک اللہ نے ایسی نسل عطا کی اپنے رسول کو کہ جن کا نام بھی آ جائے تو لوگوں کی زبانوں پر درود و سلام ہو، اور وہ جو ابتر کہتے تھے ان کی کوئی اولاد بچی بھی ہو تو آج اس کا دل نہیں کرتا بتائے میں ابو جہل کی اولاد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو آج بس اس لفظ ابتر، اس تانے کی مناسبت سے کوثر کا معنی بھی، کوثر کی مراد بھی وہی ہونی چاہیے کہ جو بنیاد بن رہی ہو اس بات کے جواب کی جو یوں مشرکین رسول اللہ سے کہہ رہے تھے اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو اس قرینے سے جو سورہ کوثر کے اندر ہی موجود ہے، ہم کہیں گے کوئی شک نہیں کہ کوثر کا معنی عام ہے، لیکن یہ ابتر کا قرینہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے یہ جو کثرت عطا فرمائی ہے یہ نسل کی کثرت ہے۔ ابتر کہنے والوں کو جواب دیا ہے، اور وہ ہستی کہ جس سے اللہ کے نبی کی نسل چلی وہ کوئی اور نہیں، سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ۔ یہاں پر ایک اور نقطہ بھی عرض کر دوں، کسی بڑے عالم کا کہنا ہے، اور اس عالم نے بھی سیکھا قرآن اور اہل بیت سے، کہتے ہیں اول الدین، دین میں سب سے پہلی چیز معرفت الجبار، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچانو پہلے، پھر بہت ساری مشکلات جو تمہیں مشکلات لگتی ہیں وہ مشکلات ہی نہیں رہیں گی، تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ پہچانو تو صحیح اسے پہلے۔
کہ وہ کون ہے, کیا صفات رکھتا ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج بھی کتنے ہی لوگ ہیں جن کو بیٹیوں سے زیادہ بیٹے اچھے لگتے ہیں. آپ اکثر سنتے ہیں نا کہ جی فلان مومن کو اولاد نرینہ عطا ہو. کبھی سنا ہے فلان مومن کو بیٹی عطا ہو, ان دعا مانگی؟ بہت کم سنا ہوگا. تب سنا ہوگا جب بیٹوں کا ڈھیر لگ گیا ہو تو بیٹی کا دل کر پڑے, ورنہ زیادہ تر بیٹوں کا ہی دل کرتا ہے. بڑا خطرناک جراثیم ہے جو اللہ ہی کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے, بنیاد اس کی وجہ سے ہمارے تمام غلط تصورات اور نظریات, ان کی بنیاد ہماری توحید کے نقص سے جا کر جڑی ہوتی. اور توحید کیا ہے؟ اللہ کی معرفت. آپ نے دیکھا ہوگا, اللہ کرے نہ ہی دیکھا ہو, یہ میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ جو جناب سیدہ کی عقیدت اور محبت اپنے دلوں میں رکھتے ہیں. اور سیدہ کون ہے؟ بیٹی ہیں. جو اللہ, آپ سوچئے, جو اللہ 83 یا 84 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو پہلے اسماعیل اور پھر اسحاق عطا کر سکتا ہے, جو اللہ حضرت زکریا کو اس عمر میں کہ جب مرد باپ نہیں بن سکتا اور ان کی بیوی ماں بننے کی عمر سے آگے چلی گئی تھی, جو اللہ اس عمر میں دوبارہ انہیں فرٹائل کر کے اور یحییٰ جیسی شخصیت عطا کر سکتا ہے, وہ نبیوں کے سردار کو بیٹا عطا نہیں کر سکتا. لیکن اپنے آخری نبی کے لیے اس نے کس کو چنا؟ بیٹی کو چنا. اس کے بعد تو جس کے دل میں بھی بیٹی پیدا ہونا پر افسوس ہو, وہ اپنے اللہ کو نہیں پہچانتا. وہ نہ کہے کہ بڑی نعمت عطا ہوئی جناب سیدہ کی شکل میں رسول پاک, نہ کہے, کیونکہ اس کا ایمان نہیں ہے اس پر. اگر وہ نعمت ہے بیٹی ہو کر, تو پھر یہ جو تیرے گھر میں پیدا ہوئی ہے اس کے بارے میں نظریہ مختلف کیوں ہے؟ توجہ فرما رہے؟ تو جو اللہ بیٹے عطا کر سکتا ہے, حضرت ابراہیم کو, حضرت زکریا کو, اپنے نبی کو بیٹا عطا کیوں نہیں کر سکتا؟ اور عطا کیے بھی تو واپس لے لیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر کام کو کسی حکمت کے تحت انجام دیتا ہے. عرب معاشرے میں بیٹی کی پیدائش ذلت, بدترین ذلت سمجھتے تھے لوگ. قرآن کہتا ہے کہ جب کسی کو خبر دی جاتی تھی کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے, منہ چھپاتا, پھر اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا کہ اب یہ ذلت برداشت کرے اور بیٹی کو زندہ رہنے دے, یا اس ذلت سے چھٹکارے کے لیے اس کو زندہ دفن کر دے. اور اکثر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ایک شخص آیا تھا بعد از قبول اسلام رسول پاک کی خدمت میں, اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, میں نے بہت بڑا گناہ کیا تھا جب میں کافر تھا, مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قبول اسلام سے ہر گناہ معاف کر دیتے. قبول اسلام کے بعد اس ایمان کے نور کی وجہ سے اس کو جب نظر آیا کہ میں نے کیا کیا ہے پہلے, تو وہ تکلیف میں تھا. تو بہرحال اس نے اصرار کے ساتھ اللہ کے نبی سے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پھر آپ مجھے کہیں اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا, آپ کو پتہ تو چلے میرا گناہ. کہتے میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی اور میں نے اس کو شروع میں
نہیں دفنایا, وہ تھوڑی بڑی ہو گئی. وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھی, میرے بغیر رہتی نہیں تھی. لیکن میرے ذہن میں وہی کہ یہ تو بیٹی تو ذلت کا باعث ہوتی ہے. کہتا ہے بالآخر میں نے ارادہ کر لیا کہ اسے دفن کر دوں. کہتا ہے میں جب اس کو دفنانے کے لیے لے کر گیا اور میں نے مٹی کھودنا شروع کی, ریت کھودنا شروع کی, تو جو مٹی میرے کپڑوں پر پڑتی تھی وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے آ کر میرے چہرے اور کپڑوں کو صاف کرنے لگتی تھی. کہتی تھی کہ میرے بابا کے جو کپڑے ہیں وہ گندے ہو گئے, اور اسے پتہ نہیں تھا کہ میں کس لیے کھود رہا ہوں. بار بار وہ مجھے کہتی تھی کہ آپ تھک گئے ہوں گے, نہ تھکے, کیوں کھود رہے ہیں فلان. کہتے اسے پتہ تب چلا کہ جب میں نے وہ گڑھا کھود کر اور اس کو اٹھا کے اس گڑھے میں ڈالا اور پھر میں اس پہ مٹی ڈالنے لگا, اور آج تک اس کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے کہ بابا آپ مجھے کس جرم میں دفنا رہے ہو, میں نے کیا گناہ کیا. قرآن کی آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اور جس دن زندہ دفنا دی جانے والی بیٹی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تجھے اسے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. تو اس معاشرے میں اللہ چاہتا تو جتنے اس کا جی چاہتا بیٹے دے دیتا, لیکن ایک بیٹی اپنے رسول کو عطا کی تاکہ صرف اللہ کے نبی کی زبان سے نہ کہلوائے, تعلیم دلوائے, بلکہ اپنے نبی کو بیٹی کی عطا کے ذریعے اس معاشرے کو دکھائے کہ دیکھو ہمارے رسول کا رویہ اس بیٹی کے ساتھ کیسا ہے. اس بیٹی نے اپنے بچپن سے لے کر آخر تک اس رسول کی خدمت کیسے کی ہے. لہذا جناب سیدہ تشریف لاتی ہے, اللہ کے نبی تشریف فرما ہے, اٹھ کے کھڑے ہو جاتے بیٹی کے احترام میں, جناب سیدہ کے احترام میں. عمل سے بتا رہے ہیں کہ خبردار اگر میرا کلمہ پڑھنے والے ہو تو پھر بیٹی کی عزت اور احترام اور اکرام کرنا, نہ کہ بیٹی کی پیدائش پر تمہیں کوئی نقص محسوس ہونا شروع ہو جائے. البتہ یہ ساری ایمان کی باتیں ہیں, جب ایمان دل میں ہو فقط زبان تک محدود نہ ہو. ورنہ بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں جو ایمان کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن اگر ہمارے ساتھ وہ صورتحال پیش آ جائے تو وہاں پر ہماری حالت بھی ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ان لوگوں کی جن کا ایمان نہیں ہوتا یا ناقص ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور نقطہ عرض کروں اور پھر آگے بڑھوں. قرآن کریم بڑے واضح اور شفاف انداز میں بیٹے کی پیدائش یا بیٹی کی پیدائش کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے بیٹا دوں یا بیٹی دوں یہ صرف میرا اختیار ہے. توجہ فرمائے, یہ سورۃ الشورى ہے, سورۃ الشورى, جس کے اندر وہ والی آیت بھی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, اسی میں ہے. اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر اس کے آخر سے چند آیات پہلے اللہ فرماتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین کی سلطنت بادشاہت صرف اللہ کے لیے. یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے, کسی کی انڈر نہیں ہے, کوئی آرڈر پہ تیار کرواتا ہو. توجہ فرما رہے, یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ,
اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے دیتا ہے، یعنی بیٹے بھی دے دیتا ہے بیٹیاں بھی دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے عقیم بنا دیتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے. یہ سارا کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ. شروع کہاں سے کر رہا ہے؟ میں بادشاہ ہوں. اور بادشاہ یہ دنیا والے بادشاہ نہیں جن کا کبھی کبھی اپنا بھی تختہ الٹ جاتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ والا بادشاہ، اصل بادشاہ جس کے حکم کے آگے سرپیچی کوئی نہیں کر سکتا. تو فرمایا آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ کی ہے. جسے اس کا جی چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے اس کا جی چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور اگر جسے چاہے تو بیٹے بیٹیاں دونوں دے دیتا ہے، اور جس کے بارے میں چاہے عقیم بنا دیتا ہے. عقیم بانج، اسے کچھ پیدا نہیں ہوتا. انہ کان علیما قدیرا، وہ خوب علم رکھنے والا اور خوب اندازے رکھنے والا ہے. اس آیت پر ایمان کے بعد ہمارے معاشرے میں، چونکہ میں نے خود دیکھا ہوا یہ، اللہ کرے آپ نے نہ دیکھا ہو، میرا تعلق کیونکہ دیہات سے ہے تو میں نے ایسے مناظر دیکھے بھی ہوں اور سنے بھی ہوں کہ جب کسی خاتون کو بیٹی پیدا ہو تو عہد جاہلیت کی یادگار سانسیں ناک منہ چڑھاتی. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے بعض جاہل مشرکین مکہ کے پیروکار افسوس کرنے بھی آج، خاص طور پر اگر دوسری یا تیسری بیٹی پیدا ہو جائے، کوئی نہیں جی اللہ دی مرضی، جیسے کسی مرے ہوئے پہ کہتے ہیں نا اللہ دی مرضی، اس طرح بیٹی کی پیدائش پہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی. یہ اللہ کی مرضی کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ افسوس کر رہے ہوتے ہیں، افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی. اور وہ جو میں نے عرض کیا عہد جاہلیت کی یادگار ساس یا باقی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، بیٹیاں پیدا کرتی، بیٹا نہیں ہوتا. پتر دی ہور شادی کراؤ، کوئی پتر جمن والی لے کے آؤ. یہ سارے کے سارے اعتراضات اس پہ نہیں ہوتے جس نے بیٹی پیدا کی ہے، یہ اعتراض اس پہ ہوتا ہے جو کہہ رہا ہے بیٹی دیتا ہوں تو میں دیتا ہوں، بیٹا دیتا ہوں تو میں دیتا ہوں. اصل میں اس اللہ پر اعتراض ہو رہا ہوتا کہ ہمیں تو بیٹا چاہیے تھا، تو اینو بیٹی کیوں دیتی ہے. آیت یہ کہہ رہی ہے، یعنی آیت خبردار کر رہی ہے کہ بیٹیاں دینا یا بیٹے دینا یا دونوں دینا یا کچھ بھی نہ دینا یہ میرے اختیار میں ہے. میں خوب جانتا ہوں کسے کیا دینا ہے، اور میں خوب اندازے رکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کس جگہ پر کون سی چیز ضروری ہے. اول الدین معرفت الجبار، سب سے پہلے اللہ کو پہچان. اضافہ کروں اس میں، حضرت ابراہیم ایسی شخصیت ہے کہ دنیا کے سارے یہ جو پیر فقیر تو فلان تو یہ سارے ان کی جتی پہ وارے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. خلیل جانتے کسے کہتے ہیں؟ یہ حبیب سے بھی اونچی ڈگری ہے. حبیب یعنی محبوب، جس سے محبت ہو. خلیل، خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو عام دوست نہیں ہوتا، دل کی گہرائیوں میں جس کی محبت اتری ہوئی ہو. یہ خلال آپ کرتے ہیں نا، خلال، اسے خلال کیوں کہتے ہیں؟ وہ جو پتلی سی لکڑی ہوتی ہے اسے خلال کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں انگلی نہیں جا سکتی وہاں تک اندر تک وہ اتر جاتی ہے اور وہ غذا کے ریشے نکال کے باہر لے آتی.
اس گہری جگہ میں اتر جانے کو خلال کہتے ہیں، اس جگہ کو اصل میں خلال کہتے ہیں، اور اس وجہ سے اس کو بھی خلال کہتے ہیں۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جو جس سے عام پیار محبت نہ ہو بلکہ دل میں گھسا ہو۔ حضرت ابراہیم کا مرتبہ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا تھا۔ بالکل نوجوان لڑکے تھے، اپنی پوری قوم سے پھڈا کر دیا توحید پر، بت توڑ دیے ان کے، توجہ فرما رہے ہیں، بت توڑ دیے، پھر انہوں نے کہا اس کو آگ میں پھینکو، آرام سے بیٹھ گئے آگ میں جانے کے لیے۔ اس ابراہیم کو یہ جب ان کو آگ میں ڈالا اور یہ آگ سے اللہ نے محفوظ رکھا، سورہ صافات میں ہے، وہاں پر حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، جا رہا ہوں، سیہدین، وہ میری عنقریب ہدایت کرے گا۔ وہاں اس نوجوانی میں دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے صالحین میں سے عطا کر، اولاد عطا کر۔ کتنی جلدی قبول ہوئی، 83 سال کی عمر میں۔ ہم کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی،